السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا جو فرمایا تو یہ انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے۔ ایک اللہ والوں نے انسان کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ یہ چند باتوں کو جانتا ہے اور ان باتوں پر انسان کا یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی ان باتوں کی طرف سے آدمی غفلت کے اندر ہے۔ اور خاص طور سے مسلمان وہ تو اتنا پختہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی ان باتوں کا انکار نہیں کرے گا۔ اتنا پختہ یقین ہونے کے باوجود بھی انسان ان باتوں کی طرف سے غفلت برت رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ذکر یہ کیا کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو یہ جانتا ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن پھر بھی قہقہا لگا کر کے ہنس رہا ہے۔ موت کے سلسلے میں تو مسلمان اور غیر مسلم ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ یقینی چیز ہے جو آنے والی ہے، انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ وہ قینچی سے قطر دیے جانے سے زیادہ سخت ہے، آگ پر بھون دیے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ جس وقت آدمی پر موت طاری ہوتی ہے، روح نکالنے والے فرشتے جب آتے ہیں، اس کیفیت کو آدمی کچھ اس طریقے پر سمجھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے
ایک بڑی سی چادر یہاں پر بچھا دی جائے اور ایک کونے میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور پھر اس چادر کے ایک کنارے کو پکڑ کر اپنی طرف چادر کو آہستہ آہستہ کھینچتا چلا جائے. آدمی جب ایک مرتبہ کھینچے گا اور اپنا دوسرا ہاتھ چادر کو پکڑنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت چادر کو کھینچ کر کے رک جائے گی، پھر کھینچے گی پھر رک جائے گی، پھر کھینچے گی پھر رک جائے گی. اس طریقے سے آدمی جب کھینچتا چلا جائے گا تو پوری چادر اس کے پاس جمع ہو جائے گی. ٹھیک اسی طریقے سے روح نکالنے والے فرشتے جب انسان کی روح نکالتے ہیں تو آدمی کے سر کے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچنا شروع کرتے ہیں. اس کے بدن میں سے پوری روح چادر کی طرح سمٹتی ہوئی سر کی طرف آنے لگتی ہے. تھوڑا کھینچتے ہیں روک دیتے ہیں، پنڈلیوں کے پاس آ کر کے روح رک جاتی ہے، پھر کھینچتے ہیں پھر روک دیتے ہیں. اس طرح کھینچتے رہتے ہیں اور روکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پوری روح اس کی پیشانی کے پاس سے نکل جاتی ہے. اب اس طرح جب بدن کے اندر سے روح کھینچی جائے تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے. آدمی اگر کہیں پر چل رہا ہو اور پیر میں یا ہاتھ میں کوئی ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے آدمی جانتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ تکلیف ہوتی کیوں ہے. کانٹا جب چبھتا ہے تو جس حصے میں کانٹا چبھا ہے اس حصے کی روح سمٹ کر کے دوسرے حصے میں چلے جاتی ہے. تو صرف کانٹے کے برابر جگہ کی روح کے سمٹنے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اندازہ کیجئے جب پوری ہی روح کھینچ دی جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے جب آدمی کو کانٹا چبھ جائے، ٹھوکر لگ کر کے مار لگے تو صرف ایک حصے کی روح سمٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، بدن کے دوسرے حصوں میں جو روح موجود ہے اس روح کی طاقت کی وجہ سے آدمی کے زبان سے آہ اوہ اور تکلیف کے اظہار کے الفاظ نکلتے ہیں. لیکن جب ملک الموت پوری روح ایک ساتھ کھینچیں گے تو روح کا کوئی ایک حصہ بھی بدن کے اندر باقی نہیں رہے گا جو اپنی تکلیف کا اظہار کر سکے. اسی لیے جو آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس آدمی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی. اپنی تکلیف کو اظہار کرنے کے لیے روح باقی رہتی ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی بہت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو آخری لمحوں کے اندر صرف سانس کے اکھڑنے کی آواز غرغرہ سنائی دیتا ہے. تو یہ تکلیف ہے موت کی. ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، لیکن آدمی اتنا اس سے غافل ہے، اس پر یقین ہونے کے باوجود بھی کہ دنیا کے اندر مست اپنی زندگی کے اندر موت کو بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. اسی دوران ملک الموت ان کی روح نکالنے کے لیے آ گئے اور اپنی انگلی کو ان کے سینے پر رکھ دیا اور روح کھینچنا شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے محبت اور پیار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تھوڑا آرام سے نکالیے. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے صحبت یافتہ ہے، جو صحابہ کرام ہے، ان کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کروں. اسی لیے میں ایک انگلی سے ان کی روح نکال رہا ہوں، ورنہ جو عام انسان ہوتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے اپنا پورا پنجہ میں ان کے سینے کے اندر ڈال دیتا ہوں.
इतनी ज़्यादा तकलीफ, ऐसा सख्त मरहला, हर आदमी को इससे गुजरना है। इसीलिए मौत के आने से पहले आदमी को मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे आमाल बाद में आने वाली जिंदगी में कारामद चीजें इसी जिंदगी के अंदर आदमी को तैयार कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने ये फरमाई, ताज्जुब है आदमी पर कि वो इस बात को जानता है कि ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसके हासिल करने में रग़बत के साथ लगा हुआ है। हर आदमी की यही ख्वाहिश है, हर आदमी यही चाहता है कि मुझे उतना मिल जाए जितना कि क़ारून के पास था। जिस वक्त क़ारून अपने खजाने, अपने सवारियों के साथ में, खुद्दाम के साथ में निकलता, लोग जब उसको देखते तो दुनिया के चाहने वाले, उनकी जुबानों पर ये आता कि काश हमको भी क़ारून की तरह मिल गया होता तो हम भी अच्छी जिंदगी गुजारते। आज हर किसी की नजर अपने से आला पर, पैदल चलने वाले की नजर साइकिल चलाने वाले पर, साइकिल चलाने वाला गाड़ी चलाने वाला, और फिर उससे ऊंचा कार, और वो है तो उससे आगे की झोपड़ी में रहने वाला, मकानात में रहने वाले को, किराए में रहने वाला जाती मकान वाले पर, हर एक की नजर दुनियावी एतबार से अपने से आगे वालों पर है। हालांकि हर एक को ये बात मालूम है कि ये दुनिया कितना ही कमा लो, कितना ही बड़ा मकान बनाओ, कितनी ही सवारियां अपने सफर के लिए तैयार करके रख लो, आखिरी सफर जो होगा वो 4 लोगों के कंधों पर होने वाला है। और कितने ही आलीशान लिबास तुम तैयार करके अपने घरों के अंदर रख लो, आखिरी लिबास वही सफेद चादर मिलेंगे, चाहे गरीब घराने से हो, चाहे अमीर घराने से हो, हर एक का आखिरी सफर इसी हालत में होगा। मालदार होने की वजह से अलग बर्ताव नहीं किया जाएगा, गरीब होने की वजह से अलग बर्ताव नहीं होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक के साथ में यही बर्ताव। आखिरी सफर के लिए आदमी को इसीलिए तैयार रहना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी दुनिया मांगे जो वबाल से खाली हो, आफियत वाली हो, चैन सुकून वाली हो, राहत वाली हो। ऐसी दुनिया, ऐसा माल, ऐसी दौलत अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। एक बादशाह ने महल बनाया और ऐलान कर दिया रियाया के दरमियान में कि कौन है जो इस महल के अंदर ऐब निकाल करके बताए, मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूं। लोग जाते थे, उसका मुआयना करते थे और किसी को कोई ऐब नजर नहीं आता था, सब वापस चले आते थे। एक अल्लाह वाले गए, महल को देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि इसके अंदर 2 ऐब है। लोग उनको लेकर के बादशाह के दरबार में चले गए और बताया कि ये कह रहे हैं कि आपके महल के अंदर 2 ऐब है। बादशाह ने पूछा कि उसमें तुमको क्या ऐब नजर आ गए? उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 ऐब है। एक तो ये है कि ये महल हमेशा रहने वाला नहीं है और दूसरा ये है कि तुम इस महल के अंदर हमेशा रहने वाले नहीं हो। तो ये दुनिया भी फानी है, ये इंसान भी फानी है, कोई चीज हमेशा रहने के लिए नहीं है। इसीलिए ज्यादा इन चीजों के पीछे आदमी को भागना नहीं चाहिए। और तीसरा, इंसान ताज्जुब है उस आदमी पर जिसको मालूम है कि इंसान को जो कुछ मिलता है वो तकदीर से मिलता है, लेकिन फिर भी चीजों के जाने पर अफसोस कर रहा है। दिल से यकीन है कि जो चीज मुकद्दर में लिखी हुई है वो मिल जाएगी और जो लिखी हुई नहीं है वो कितनी भी कोशिश के बावजूद नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी जब कोई चीज हाथ से छूट जाती है तो उस पर अफसोस करने लगता है कि हाय मेरे हाथ से वो चीज चली गई। कुरान करीम के अंदर ये बात फरमाई गई, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, कि जो चीज हाथ से छूट जाए, फौत हो जाए, उस पर अफसोस मत करो
اور جو چیز تم کو حاصل ہو جائے اس کی وجہ سے تم حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ یہ چیز قرآن کریم کے اندر ہم کو سبق کے طور پر دی گئی۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجروں کے اندر ان کے زمانے میں شمار ہوا کرتا تھا، اپنے وقت کے اللہ والے بھی ہیں لیکن ساتھ میں تاجر بھی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی آنے والے نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کا جو جہاز تجارت کا آ رہا تھا راستے میں سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ جو جہاز آپ کا آ رہا تھا وہ الحمدللہ پہنچ گیا ہے، وہ جو غرق ہوا وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، وہ خبر غلط تھی۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ اب جو شاگرد اور ان کے مریدین وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پہلے بھی الحمدللہ کہہ رہے تھے اور ابھی بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا کہ جس وقت میں جہاز کے ڈوبنے کی خبر میرے پاس پہنچی تھی میں نے توجہ اپنے دل کی طرف کی اور دیکھا کہ اس کی وجہ سے کوئی افسوس تو میرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا، کوئی افسوس اس کے اندر نہیں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب جہاز کے آنے کی خبر پہنچی تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ اس کی وجہ سے کہیں خوشی کی چیز تو اس کے اندر پیدا نہیں ہو گئی، میرے دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پھر کہا الحمدللہ۔ تو دنیا کے جانے پر بھی الحمدللہ زبانوں پر ہونا چاہیے، اور دنیا اگر مل رہی ہو تو اس پر بھی الحمدللہ ہونا چاہیے۔ دنیا چلی جائے تو اس پر صبر کرے، اور اگر کوئی چیز نعمت اللہ کی مل رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ یہ کردار ایک مسلمان کا، ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ آدمی کو تعجب ہے اس آدمی پر جس کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا ایک دن حساب ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ مال کو حاصل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ مال ایسی چیز ہے جس سے کبھی انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا۔ آدمی کو اگر ایک جنگل سونے کا مل جائے دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا۔ آدمی کا پیٹ خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور مال بھی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو محنت پسینہ کر کے کماتا ہے اور اس سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی آل اولاد اور اس کے بعد والے اس سے مستیاں کرتے ہیں، اور حساب اس آدمی کو دینا پڑتا ہے کہ تم نے کمایا تھا، تم اس کا حساب دو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض مال کے چوکیدار۔ مالدار تو وہ ہے جو مال کمائے اور اللہ کے راستے میں غریبوں کی اعانت اور امداد کے اندر خرچ کرے، اور دوسرا جو مال کا چوکیدار ہے، زندگی بھر کماتا رہا، نہ اپنے اوپر خرچ کر لیا نہ دوسروں کو دیا، جب مر کر چلا گیا تو اس کے وارثین میں اس کا مال تقسیم ہو گیا، زندگی بھر گنتا رہا، شمار کرتا رہا اور محفوظ رکھا، خرچ ہی نہیں کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کا حساب مانگا جا رہا ہے، صرف کمایا تھا، خرچ بھی نہیں کیا، لیکن پھر حساب دینے کا دینا باقی رہ گیا۔ اسی لیے آدمی جب مال کماتا ہے تو اس کے دو وبال ہیں۔ ایک وبال تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کی وجہ سے موت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جب مال آدمی کے پاس ہوگا، مختلف چیزیں، آرام کی چیزیں اپنے گھر میں جمائے رکھے گا، عالیشان مکان بنائے گا، سواری کے لیے عمدہ سواریاں خرید کر کے رکھے گا۔ اب ایسی چیز کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی قبر میں چلے جائے، موت کے حوالے ہو جائے، آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے مال کا سب سے پہلا وبال تو یہ ہے، کم سے کم وبال یہ ہے کہ آدمی کو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، لیکن کتنی ہی نفرت کر لے آدمی موت سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب آسائش کے، آرام کے سامان آتے ہیں تو ساتھ میں گناہوں کے دروازے بھی کھلتے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا وبال ہے مال کا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ میری امت کے غربا، فقراء، یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا
اللہ مجھے مسکین بنا کر کے دنیا میں زندہ رکھیے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ وفات دیجیے، موت دیجیے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ ملا کر کے حساب کیجیے اور میرا حشر ان کے ساتھ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکینی والی زندگی پسند کر رہے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر آدمی مال کے پیچھے لگا ہوا، کہاں سے مل جائے، کتنا مل جائے، ایک نہیں تو دو ڈیوٹیاں، دو جاب کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ دنیا ہمارے پاس جمع ہو جائے، لیکن آخر سب کا انجام یہی ہے، ہاتھ خالی کے خالی رہ جائیں گے، اور سارا کا سارا چھوڑ کر کے آدمی اپنا ایک سفید وہی کپڑا لے کر کے قبر میں چلا جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو اس دنیا سے زیادہ اپنے بعد والی زندگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔